اردو زبان کے مفتوح، مکسور اور مضموم حروف کون سے ہوتے ہیں؟ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ویڈیو مکمل دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے تاکہ اردو زبان سے متعلق اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز سے آپ رہیں بر وقت باخبر۔ عزیز دوستو، اردو میں درست تلفظ کی ادائیگی کے لیے حرکات 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی حرکت کا نام ہے فتحہ، اس کو زبر بھی کہتے ہیں۔ ایسے حروف جن پہ فتحہ یا زبر کی علامت ہوتی ہے انہیں حروف مفتوح کہتے ہیں۔ اردو زبان میں درست تلفظ کے لیے دوسری حرکت کا نام ہے کسر یا کسرہ۔ کسر یا کسرہ کو زیر بھی کہا جاتا ہے، اور اردو زبان کے وہ حروف جن کے نیچے کسر یا کسرہ یعنی زیر کی علامت ہو انہیں حروف مکسور کہا جاتا ہے۔ اردو زبان میں درست تلفظ کے لیے استعمال ہونے والی تیسری حرکت کو ضمہ یا پیش کہتے ہیں۔ اس کی شکل واو سے ملتی جلتی ہوتی ہے، اور وہ حروف جن پہ ضمہ یا پیش کی علامت ہو انہیں حروف مضموم کہتے ہیں۔ اردو زبان میں استعمال ہونے والی یہ تینوں حرکات کسی حرف کی آواز کو بدل دیتی ہیں۔ آپ اردو زبان کے پہلے حرف الف کو لیجئے، اگر اس پہ فتحہ کی علامت ہو تو اسے پڑھیں گے الف زبر آ، یعنی آ کی آواز آئے گی، اور اگر اس کے نیچے زیر کی علامت ہو یعنی کسرہ ہو تو ہم پڑھیں گے الف زیر ای، یعنی ای کی آواز آئے گی، اور اگر اس کے اوپر ضمہ یا پیش کی علامت لگائی جائے تو اسے پڑھیں گے الف پیش او، یعنی او کی آواز آئے گی۔ دوسری مثال دیکھیے، اردو زبان کے حرف بے یا با کو لیجئے، اگر با پہ فتحہ کی علامت ہو یعنی زبر ہو تو ہم پڑھیں گے با زبر با، یعنی با کی آواز آئے گی، اور اگر با مکسور ہو یعنی با کے نیچے زیر کی علامت ہو تو ہم پڑھیں گے با زیر بی، یعنی بی کی آواز آئے گی، اور اگر با مضموم ہو یعنی با پہ ضمہ یا پیش کی علامت ہو تو ہم اسے پڑھیں گے با پیش بو، یعنی بو کی آواز آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔